السلام علیکم، دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید سمر عباس۔ ناظرین، ایک جانب تحریک احتساب تو دوسری جانب تحریک قصاص اور تحریک نجات۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی احتساب ریلی شاہدرہ سے چیرنگ کراس کی جانب گامزن ہے، تو راولپنڈی کے اندر پاکستان عوامی تحریک اور عوامی مسلم لیگ کی جانب سے لیاقت باغ سے رحمان آباد تک مشترکہ ریلی نکالی جا رہی ہے۔ رحمان آباد کے مقام پر ایک جلسہ عام ہوگا جس سے شیخ رشید صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خطاب کریں گے۔ احتجاجی تحریک تیز ہوئی تو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان قانونی جنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے سینٹ میں پیش کیے گئے اپوزیشن کے پاناما انکوائری ایکٹ کو قومی اسمبلی میں بلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اپوزیشن نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قومی اسمبلی میں حکومت نے جو گزشتہ روز کمیشن آف پاکستان انکوائری ایکٹ 2016 پیش کیا ہے اس کو سینٹ میں بلاک کر دیا جائے گا اپنی عددی اکثریت کے باعث۔ ایسے میں ایف بی آر نے احتجاجی تحریکوں کے دوسرے مرحلے کے شروع ہونے سے ایک رات قبل ہی نوٹسز جاری کر دیے ہیں ان 350 پاکستانیوں کو کہ جن کے پاناما لیکس میں نام آئے تھے آف شور کمپنیاں رکھنے سے متعلق۔ ایسے میں اس تمام تر صورتحال میں ملکی سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا، اسی پر بات کریں گے آج کے شو میں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود مرزمان قائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، جبکہ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر قانون ہیں پنجاب کے۔ رانا صاحب، آپ سے شروع کریں گے، یہ بتائے گا کہ کس طرح کی سیکیورٹی تھریٹ ہے پی ٹی آئی کی ریلی کو اور پیٹ اور عوامی مسلم لیگ کی ریلی کو؟ ایک تقریباً جو سانہ کوٹہ ہے اس کے بعد ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری ہوا، جس میں صرف سول نہیں بلکہ عسکری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی انپٹ تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ لاہور اور پشاور جو ہے وہ ان کا نیکسٹ ٹارگٹ ہے، اور اسپیسیفکلی کہا گیا کہ یہ جو سپٹمبر کا فرسٹ ویک ہوگا اس میں جو ہے وہاں پہ اٹیک ہوگا، اور ریلوے اسٹیشن کا مینشن کیا گیا کہ ریلوے اسٹیشن پہ اٹیک ہو سکتا ہے، سافٹ جو ہے وہ ٹارگٹ کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، اور دوسری جو انسٹالیشنز ہیں۔ تو اس میں یہ تھریٹ الرٹ جو ہے یہ پھر ریپیٹ ہوا، اور اگر ایک تھریٹ الرٹ جو ہے وہ بار بار اگر ریپیٹ ہو تو اس کے متعلق پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی کوئی ویلیو یا یہ مستند ہے۔ تو یہ جو تھریٹ الرٹ ہے، پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ریپیٹ ایسے ٹائم پہ ہوتا ہے کہ پہلے جب ہماری پشاور سے اٹک تک ریلی تھی اس وقت آتا ہے، اب جب لاہور میں ہماری ریلی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک ہے اس وقت تھریٹ الرٹ آتا ہے، تو پی ٹی آئی نے اسے مذائقہ خیز قرار دیتے ہوئے اسے خاطر میں نہیں لایا۔ دیکھیں، وہ ان کی اپنی رائے ہے، جو مرضی کہیں، لیکن جب یہ پھر پشاور میں یہ تھریٹ الرٹ جو ہے اس کی بنیاد پہ یہ واقعات ہوئے کہ یہ سپٹمبر کے پہلے ہی ہفتے میں جو ہے یہ واقعہ ہو گیا پشاور کا اور مردان کا، تو اس پر پھر ہمیں یہ تشویش تھی، اور ہم نے کل ان صاحبان کو بلا کے کہا کہ آپ اس جو ہے ریلی کو، کیونکہ ریلی کا جو ایریا بنتا ہے یہ کوئی تقریباً کوئی 10 کلومیٹر سے 10 سے 13 کلومیٹر کے درمیان بنتا ہے، اور یہ کافی مصروف ترین ایریا ہے، اور اس میں ویسے ہی شام کے ٹائم جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا، تو آپ اس کو جو ہے وہ مہربانی کریں، یہ نہ کریں، اور آپ جلسہ کر لیں، آپ وہاں شدرہ میں جو ہے وہ آپ ایک جگہ مخصوص کر لیں تو ہم کارڈن آف کر دیں گے اور آپ وہاں پہ جلسہ کر لیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو بالکل جو ہے وہ یہی کریں گے۔ اب پھر اس وہ فول پروف سیکورٹی دینے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے انتظامیہ نے جو ہے وہ معاملہ طے کیا، اور جو انٹرسٹ پوائنٹ انہوں نے دیے وہ ان کو کھلا رکھا، اور باقی روٹ کو جو ہے وہ بلاک کیا۔ چلے شوکت یوسف زئی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیوں انہوں نے فالو نہیں کی آپ کی جو تھریٹ الرٹ تھی۔ جی شوکت یوسف زئی صاحب، تھریٹ الرٹ جاری کیا پنجاب حکومت نے، آپ نے سیریس نہیں لیا، کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ پتہ نہیں ان کو اتنی فکر کہاں سے آ گئی ہے کہ یہ ہمارے تھریٹ اگر ہے تو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ تو خیبر پختونخوا میں لڑی جا رہی ہے، وہ کوئی پنجاب میں تو نہیں لڑی جا رہی ہے۔ پنجاب میں تو جو ہے جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت انہوں نے کون سا کارروائی انہوں نے کی ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ جی نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ چل رہے ہیں۔ دیکھیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ریلی میں کم سے کم لوگ آئیں۔ انہوں نے جگہ جگہ روڈ بلاک کر دیے، انہوں نے پورے لاہور کو سیل کر دیا، پنڈی میں آپ چلے جائیں، یہاں ان کو سیل کر دیا، اس وجود لوگ نکل آئے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں اب. ان کی جو ساکھ بنی ہوئی ہے وہ ساکھ انہوں نے خود ختم کر دی جو پاناما لیکس کے ذریعے آئی. دیکھیں جتنا یہ اس کو دبائیں گے, جتنا یہ اس سے چھپتے پھریں گے, یہ چیز آگے آئے گی. ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں. ہر صورت میں ہم پاناما لیکس کے اس قصے کو تازہ بھی رکھیں گے, اور انشاءاللہ جب تک الیکشن آئیں گے اس وقت تک ہم اس کو تازہ بھی رکھیں گے. اور اس کو دیکھیں, عوام نے کون سا قصور کیا ہے؟ وہ ٹیکس دیتی ہے, ٹیکس سے پیسوں سے حکومت چلتی ہے. بڑے بڑے ادارے ہیں, وہ ادارے انہوں نے خرید لیے ہیں, اپنے اپنے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے وہاں پہ. نیب کوئی کاروائی نہیں کر رہی. یعنی آپ دیکھیں کہ کیسا ملک ہے جس کے اندر پتہ چل جائے, نہیں پتہ چل جائے کہ جی کرپشن ہوئی ہے اور کسی قسم کا نوٹس جاری نہیں ہو رہا. یہ کیسا ملک ہے؟ نوٹس تو جاری کیے. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, جو نوٹس جاری کیے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. اس پہ بات کریں, یہاں پر ایک بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کر ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ گزشتہ رات جو ایف بی آر کی جانب سے 350 پاکستانیوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں, وہ پاکستانی جن کے نام پاناما لیکس میں آئے تھے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ایک بروقت کارروائی ہے یا پھر اس میں کوئی سیاسی حکمت عملی ہے؟ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکومت کی جانب سے, بلکہ ایف بی آر کی جانب سے گزشتہ رات جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں 350 پاکستانی کو, وہ پاکستانی جن کے نام پاناما لیکس میں آئے. ہماری بات چل رہی تھی شوکت یوسف زئی صاحب سے. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ بتا رہے تھے یہ جو نام 350 پاکستانی کے آئے ہیں, اس پہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. مین چیز یہ ہے نا, دیکھیں آپ یہ میرے خیال سے تھوڑی دیر پہلے جب خان صاحب سپیچ کر رہے تھے تو اس وقت تک کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہوا ہے. جیسے انہوں نے پکارا, اداروں کو جگانے کی کوشش کی, تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی ہم نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں. دیکھیں نوٹسز جاری کرنا سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ بتائیں کہ آپ نے نوٹسز کس قانون کے تحت جاری کیے ہیں, وہ قانون بھی بتا دیں کہ آیا ان کو پکڑا جا سکتا ہے کہ نہیں. انہوں نے نوٹسز میں دیکھیں نوٹسز کئی قسم کے ہوتے ہیں. نواز کا نام بھی ہے. نہیں, نوٹسز کئی قسم کے ہوتے ہیں. جو نوٹسز کا لا بنا ہے نا, جس میں آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں, کیا یہ اس لا کے مطابق ہے یا ویسے ہی وہ خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے کہ جی آپ پوچھا گیا ہے 15 روز میں جواب مانگا گیا ہے کہ آپ نے آف شور کمپنیاں کس سرمایہ سے بنائیں, کمپنیز میں کتنا سرمایہ لگا, آپ کا پیسہ کہاں سے آیا, اس بارے میں مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں. ایف آئی اے نے ایک پورے چینل کو بند کر دیا. کیوں کہ جی باہر کسی اخبار میں وہ آیا تھا ان کے خلاف. اب یہ اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں, لیکن جو جینوئن چیز ہے جو پاناما لیکس سے بتا دیا قوم کے کہ جی اتنا پیسہ پڑا ہے باہر پاکستان کا, یار جن لوگوں نے بھی کیا ہے ہم تو کہتے ہیں جی ہم سے شروع قاہرہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں ذرا کہ انہیں کیا لگتا ہے. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں 350 پاکستانیوں کو پاناما لیکس سے متعلق, کیا لگتا ہے آپ کو, یہ نیک نیتی ہے یا پھر اس میں کوئی حکومت کی سیاسی حکمت عملی ہے؟ لیکن وزیر اعظم کی اولاد کے نام بھی ہیں, مریم نواز کا نام بھی ہے, حسین نواز کا بھی ہے, حسن نواز کا بھی ہے. دو تین چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے کہ کیا ایف بی آر نے بونوفائڈلی یہ کیا ہے. مسلسل اس پہ پریشر تھا پارلیمان کے اندر, میڈیا کے اندر. اپوزیشن شور کر رہی تھی کہ ملک کے ادارے نیب ہے, ایف آئی اے ہے, ایف بی آر ہے, یہ کچھ نہیں کر رہے. 5 مہینے بعد کفر ٹوٹا خدا کر کے, 5 مہینے بعد ہوش تو آیا. لیکن اس کے اوپر بھی ایک سوال ہے کہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے قاہرہ صاحب اس کی. ایک رات پہلے آ رہا جب احتجاجی تحریکوں کا میں اسی کی بات کرنے لگا ہوں کہ جب آپ نے لاہور میں خان صاحب نے دھرنے کی کال دے دی, ساری اپوزیشن کو انوائٹ کیا کہ آپ بھی شامل ہو, تو پھر آپ کو اچانک یاد آ گیا کہ آپ نے بل بھی پاس کر لیا, اس سے کیبنٹ سے اسمبلی میں لے کر دیا, اور فوری طور پہ ایف بی آر کو بھی جوش آ گیا. مجھے نہیں پتا, دروغ پر گردن راوی, لیکن یہ اخباروں میں اور میڈیا میں خبریں آتی رہیں کہ ایف بی آر کے کسی اعلیٰ افسر نے فائلیں طلب کی تھی انکم ٹیکس کی, نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کی, اور کافی دن کے کافی ہفتے وہ ایک ٹیم لگی رہی کہ ان کے ریکارڈ کو سٹیم لائن کیا جائے. اب اگر آپ نے 2 مہینے 3 مہینے محنت کر کے ان کا سارا ریکارڈ اکٹھا کر کے اس سے چیزوں کو سٹیم لائن کرنے کے بعد ان کو نوٹسز دیے ہیں کہ ان کو کلین چٹ دی جائے, تو یہ تو کام قبول نہیں کرے گی. اور بالکل ایف بی آر کے لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حکومتیں بدل جایا کرتی ہیں
اور آپ کو عدالتوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. یعنی آپ کو یہ سیاسی حکمت عملی لگ رہی ہے قاہرہ صاحب؟ جی میں تو بتا رہا ہوں نا جی. آپ میں کوئی الزام لگاؤں میرے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ یہ صورتحال ہے. اخبارات میں آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا, میڈیا میں سنا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کا موقف جان لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, حکومت نے بلکہ ایف بی آر نے جو گزشتہ رات جاری کیے ہیں 350 پاکستانیوں کو نوٹس کیے ہیں جن کے نام آئے تھے پاناما لیکس میں. ایک ایسے وقت میں یہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ جب اگلے ہی روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتساب مارچ ہے, اور پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان اور اس کے علاوہ پاکستان جو شیخ رشید صاحب کی جانب سے بھی راولپنڈی میں احتجاج کیا جا رہا ہے. تو ٹائمنگ اس کی جو ہے وہ اس کے تحت جو سوال یہ اٹھ رہا ہے, پی ٹی آئی بھی اٹھا رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی اٹھا رہی ہے کہ یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نظر آ رہی ہے, تو کیا اس پہ آپ کی وضاحت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ اس احتجاج کی شدت اور اس کے خوف کی وجہ سے ان چیزوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں, تو یہ ہمیں پہلے بھی اندازہ تھا جو انہوں نے پہلے احتجاج کیا. آج آپ دیکھ لیں پورے پنجاب سے ڈیرہ غازی خان تک انہوں نے لوگوں کو بلایا ہے. شدرہ میں 12 بجے کا ٹائم تھا, 4 بجے تک انتظار کیا ہے. اب اس وقت بھی آپ گنتی کروا لیں کسی اپنے انڈیپینڈنٹ کورسپونڈنٹ کو بھیج کے, 5 سے 6 ہزار آدمی ہے اور 250 سے 350 جو ہے وہ گاڑی ہے. اب اس احتجاج کا جو ہے یعنی یہ 5-6 ہزار بندہ پورے پنجاب سے بلا کے لاہور جو 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اس کو یہ متاثر کر رہے ہیں, جبکہ لاہور پورا اس وقت فنکشنل ہے. مارکیٹیں کھلی ہیں, ہوٹل کھلے ہیں, لوگ کھانے وہاں پہ کھا رہے ہیں. صاحب جو ہلاکتیں ہوئی ہیں کچھ ایمبولینس کے پھنس جانے کی وجہ سے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی اس کا ذمہ دار تو خیر یہی ہوں گے, لیکن وہ ہلاکتیں جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو رہی. راولپنڈی میں جو بالکل یہ عورت کی ہلاکت کی بات کی ہے وہ غلط ہے, اور جو بچے کی خبر جو دی گئی ہے لاہور سے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے وہ ان کے گھر تک پہنچ رہے ہیں, لیکن شاید ابھی میں کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن وہ بچہ جو ہے وہ شاید اللہ کرے جو معلوم ہوا ہے ہمیں کہ وہ جو ہے وہ صحت مند ہو گیا یا وہ فوت نہیں ہوا. تو اس احتجاج کے خوف سے کسی نے کیا کرنا. بات یہ ہے کہ اب اگر نوٹس جاری کریں تو پھر بھی کہتے ہیں جی کیوں کیے, نہ کریں تو کہتے ہیں کیوں نہیں کیے. ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے, ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے رانا صاحب. نہیں ان کی ٹائمنگ کا کیا ہے, یہ تو کبھی کوئی ڈیٹ دے دیتے ہیں کبھی کوئی ڈیٹ. اگر لیجسلیشن کریں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیوں کر رہے ہیں, نہ کریں یہ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کر رہے. تو یہ تو پھر کوئی یعنی رویہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے. جب سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے, اور جہاں تک نوٹسز کا تعلق ہے بالکل نوٹس جو ہے وہ صحیح جاری ہوئے ہیں, سب کو جواب دینا چاہیے. ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک انکوائری نہیں ہونی چاہیے, یہ سب کی ہونی چاہیے. اگر کسی نے یہاں سے اپنی دولت جو ہے وہ ٹیکس دیے بغیر وہاں پہ لے جا کے آف شور کمپنی پہ, اس سے بھی پوچھا جائے. اگر کسی نے کک بیک لے کے وہاں پہ جائیداد بنائی ہے آف شور کمپنی, اس کو بھی پوچھا جائے. اگر کسی نے قرضہ معاف کروا کے قرضہ وہاں پہ شفٹ کر کے آف شور کمپنی, اس کو بھی پوچھا جائے. سب کو پوچھا جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ کراس دی بورڈ انکوائری ہونی چاہیے, اور ہوگی انشاءاللہ. تو پھر ہو کیوں نہیں رہی, رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ اس میں یہی رویہ جو ہے یہ وہ کہہ رہے آپ رکاوٹ ہے, کیوں شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, کسی بات پہ یہ کھڑے ہی نہیں ہوتے. چلے ہمارے ساتھ رہیے گا, شوکت یوسف زئی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں شارٹلی. یہ یوسف زئی صاحب آپ کے پاس اقتدار میں ہوتا ہے نا, جہاں لاہور پہنچ کے تھوڑا بہت کو چلو اور نہیں کچھ تو کوئی 10 بندوں کا اضافہ ہی کرتے ہیں. دیکھیں میرے خیال سے جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. آپ اس وقت بتائیں کہ جب تک یہ کلیریفیکیشن نہیں آتی کہ یہ مال چوری کا نہیں ہے, آپ دیکھیں نا ملک کے پرائم منسٹر ہے لیکن آپ کی وہ عزت نہیں رہے گی. تو یہ تو ویسے بھی لازمی تھا کہ اگر ان پہ کوئی الزام آیا ہے تو بہتر ہوتا کہ وہ اب چلے جاتے پارلیمنٹ میں چلے جاتے, اپنے ایک دو کاغذ اٹھا کے بتا دیتے کہ یہ ہمارے ایسٹ سے یہ اس طرح بنے. بہت آسان سا مسئلہ تھا, لیکن یہ خود اس کو مجبور کرتے ہیں اپوزیشن کو کہ وہ سڑکوں پہ آئے. اب ہم واحد اپوزیشن ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو ہم زندہ رکھیں گے, اس لیے کہ پورے پاکستان کی ترقی کا دارومدار اسی پہ. اگر ہم کرپشن نہیں ختم کر سکے تو یہ بے شک ہے جمہوریت آئے گی. میچ کا پلان ہے, ون ڈے کا ہے یا ٹیسٹ میچ کا, کیا پلان ہے لاہور کے اندر؟ دیکھیں ہم تو اپنی حکمت عملی کے تحت جا رہے ہیں, جو خان صاحب جس طرح جو ہمارے بڑے جو بھی فیصلہ کریں گے اس پہ جائیں گے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ لاہور کو سیل کس نے کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں جی 2 بندے مرے, کبھی کہتے ہیں نہیں مرے. دیکھیں
2 बंदे मरे हैं, 14 मरे, 14 मरे, उनका किसने हिसाब दिया? आज तक उनको कोई इंसाफ मिला? ये जो पिंडी में एहतजाज हो रहा है, ये किस बात का एहतजाज हो रहा है? वही कह रहे हैं कि जो 14 बंदे मरे, किसने मारे, उनका बाकी नजवी की रिपोर्ट ही शाया कर दे चलो। तो नहीं हो रहा है ना, इंसाफ नहीं मिल रहा है, जो चोरियां हो रही उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आप बिल्कुल साफ है, हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप चोर हैं, चलो आप नहीं चोर हैं, लेकिन आप जवाब तो दे देना कौम के सामने। ये टैक्स का पैसा है, ये लोग बेचारे अपने खून पसीने की कमाई आपको दे रहे हैं, वो उसका हिसाब ही नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं जी फलाने भी किया है, अगर किया है आपके पास हुकूमत है, उनको पकड़े, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इक्तदार में, ये हमारा हक है कि आप अपने आप को साफ करें, उसके बाद आप नहीं आ रही। आप कह रहे हैं हम भी एहतसाब के लिए तैयार हैं, समाज बातें कर रही हैं, लेकिन एक बात याद रखें, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जब ये इल्जाम लगा था, जब पनामा लीक्स आया तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने कौम से खिताब किया कि मैं हाजिर हूं, मेरा खानदान हाजिर है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? चले यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे कि कानूनी जंग जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शुरू हुई है, ये किस नतीजे पर पहुंचेगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतसाब की बात तो सब करते हैं, पीपल्स पार्टी भी कह रही है हमारा एहतसाब होना चाहिए, हमारा खुद को पेश कर रही है एहतसाब के लिए, तहरीक इंसाफ पेश कर रही है, हुकूमत पेश कर रही है, लेकिन अमलन जब बात आती है कानून साजी की तो अब तक जो है स्टेलमेट बरकरार है। कायरा साहब, क्या वजह है? एहतसाब के लिए सब तैयार तो हैं, मगर अमलन जब बात आती है कानून साजी की, आपने सेनेट में बिल पेश किया, हुकूमत ने कहा हम उसको कौमी असम्बली में उसकी मुखालफत करेंगे, हुकूमत ने कौमी असम्बली में पेश किया, आपने कहा सेनेट में मुखालफत करेंगे उसकी, तो क्या वजह है इत्तफाक क्यों नहीं हो पा रहा? 8 मीटिंग्स भी हुई TOR कमेटी की, क्या वाकई में कुछ ख्वाहिश ही नहीं है किसी की ये एहतसाब का अमल शुरू करने की? कोई इरादा नहीं है, नीयत नहीं है क्या? मुझे 2 मिनट देना पड़ेंगे आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए। मुझे थोड़ी सारी चीजें आपके सामने रखना पड़ेगा पर्सपेक्टिव इसका। कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है हमारे पास भी। मुझे अंदाजा है टाइम शॉर्ट है, मैं यूसुफ जई साहब का टाइम थोड़ा सा स्नैच कर लेता हूँ, लेकिन ये मामला हम दोनों बड़ी दूर से चल के हो गया है। इसको जरा जी थोड़ा सा बात करूं। देखिए, जब से पनामा पेपर्स का इशू छिड़ा, सारी दुनिया में इस पे हंगामा उठा, पाकिस्तान में भी इस पे हंगामा उठा कि वजीर आजम साहब के बेटों ने, उन्होंने खुद जाती तौर पे और उनकी जमात ने पनामा पेपर्स में जो चीजें रिवील हुई उनको एक्सेप्ट किया। उसके अलावा भी बहुत कुछ एक्सेप्ट किया, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट कर लिया। अपोजिशन ने पहले दिन से ये मुतालबा किया, असेंबली के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी, कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये दौलत कहां से आई थी, कहां से ये जायदादें बनी थी, कब बनी थी, लेजिटिमेट सोर्स से गई, कुछ सवाल थे। गवर्नमेंट ने उसको डिनाई किया। जब प्रेशर बिल्ड हुआ तो वजीर आजम साहब ने कौम से एक खिताब किया, फिर दूसरा खिताब किया, फिर पार्लियामान से खिताब किया, फिर जाके जलसे किए, अचानक पैनिक होके, बीमार थे उस वक्त, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, फिर जलसे किए। और सारी सूरत हाल में हम क्या डिमांड कर रहे थे? हम वजीर आजम साहब का इस्तीफा नहीं मांग रहे थे, हम हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे इसकी सिर्फ तहकीकात कर लें। अगर वजीर आजम साहब के खानदान ने लेजिटिमेटली ये दौलत बाहर भेजी है और दौलत से जाके चीजें खरीदी है तो हमें कोई एतराज नहीं है। उसके बाद ये भी हमने कहा कि जी हम किसी एक फर्द के लिए ये नहीं करना चाहते, जितने लोगों का नाम, 600 कुछ लोगों का नाम है, सबके लिए एक कानून बनाए, सबको उसमें लेके चले। पनामा लीक्स से हट के स्कोप इसका बढ़ाया जाए, जो लोग जिन्होंने कर्जे माफ कराए सियासी से रसूल डाल के, उन्हें भी। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो आपका सवाल रह जाएगा। इसका जवाब एक क्रोनोलॉजी में है, इसका जवाब 2+2 में नहीं है। अगर आप बिल्कुल सीधा जवाब पूछते हैं तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जो है उसे पता है कि हम पकड़े गए हैं, और अगर हम सीधा पनामा से शुरू करते हैं तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारे बच नहीं सकते। अब वो चाहते क्या है? उनकी स्ट्रेटेजी ये है, अपोजिशन ने उनके TORs को एक्सेप्ट कर लिया है। अपोजिशन पहले छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने TORs दिए, हमारी मीटिंगें हुई, लेकिन जब कमेटी बनी, पार्लियामान ने कमेटी बनाई, कमेटी फॉर पनामा इशू, पनामा एंड अदर इशू, हमने वहां पे बैठ के 8 मीटिंगों में गवर्नमेंट से कहा कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर करने को तैयार हैं। गवर्नमेंट ने कहा जी कि आप सिर्फ पनामा के ऊपर बैठ गए हैं, जिन लोगों ने कर्जे लिए हैं सियासी तौर पे माफ कराए उनका पकड़ें। मैं माजूद खाऊं, वक्त बहुत शॉर्ट है, जस्ट एक 1 लाइनर आपको बचा। ये लाहौर के जलसे में आज आपकी पार्टी से कौन कौन लोग जा रहे हैं? मेरा पहला सवाल रह गया इसका, इसलिए मैं आपको दूसरा असल में हम आगे किसी शो में इसे हम आगे किसी शो में जो टाइम शॉर्ट हो। जी मैं आपसे इजाजत ले लेता हूँ, क्योंकि आपने एक सवाल छोड़ा, सवाल को जब तक आप एंड नहीं करने देंगे फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जरा वक्त असल में कम है, तो हम चाह रहे थे कि
ایک سوال وقت آپ کا کم ہے لیکن بہت سارا آپ کے بہت سارے بالکل ایک دیر میں ہو جاتی بات ہی ہو جاتی. دیکھیے بات یہ ہے، میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں بھائی کہ ہم نے گورنمنٹ کے 4 پوائنٹ تھے کہ جن لوگوں نے باہر قرضے لیے معاف کرائے ان کو پکڑے، جن لوگوں کی باہر جائیدادیں ہیں پاناما کے علاوہ ان کو صاف ہونا چاہیے، جن کے باہر اکاؤنٹ ہے کک بیک لیے فلاں کیے، ہم نے لکھ کے دیا، ہم نے کہا ہم حاضر ہیں، آپ ان کا احتساب کریں. لیکن یہ معاملہ کیونکہ پاناما سے چھڑا ہے اور باقی چیزیں تو ثابت ہوں گی کہ نہیں. پاناما میں تو جو کچھ ہے وہ آپ قبول کر چکے ہیں، سارے لوگ مان چکے ہیں، کسی نے ڈینائی نہیں کیا. آپ اے بی سی ڈی کسی جماعت پہ الزام لگائیں گے کہ فلاں کی کمپنی ہے، وہ مانے گا تو تب نہ، نہیں مانے گا تو پروف کریں گے. آپ کہیں گے فلاں کی جائیداد ہے. اس کے اوپر اب معاملہ یہ ہے کہ ہم 8 میٹنگوں میں بھی اگر گورنمنٹ اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلی، ان کی پلاننگ یہ ہے کہ قوم کو کنفیوز کرو کہ اپوزیشن جو صرف وزیر اعظم کے خاندان کے گرد گھوم رہی ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم پرسن اسپیسیفک نہیں ہیں. اور دوسرا یعنی آپ قاری صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے وہ احتساب سمجھتے جاتے ہیں. چلے کہہ دیں ٹائم شارٹ ہے. گورنمنٹ کی ٹیکنیک یہ ہے کہ اتنا ایمبیگوسٹی پھیلا دو کہ جی پاکستان بننے سے لے کے آج تک جن لوگوں نے قرضے لیے، جنہوں نے باہر جائیدادیں بنائی، ان کے پروب میں چلے جاؤ اور لاکھوں کی تعداد میں کیسز کھول دو، سب کھولو، لیکن کام تو پاناما سے شروع کرو. ٹھیک ہے قاری صاحب، بہت شکریہ قمر زمان قاری صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، اور شوکت یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کا. ناظرین جہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے ان کی آج کی احتجاجی ریلی سے متعلق. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. آج راولپنڈی میں بھی عوامی مسلم لیگ اور پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے ریلی نکالی جا رہی ہے. شیخ صاحب سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا پلان ہے. شیخ صاحب پلان کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں آج؟ ہمارا حق ہے، ہم ریلی نکال رہے ہیں، ہم جلسہ کریں گے، ہم جلوس نکالیں گے، اور ہمارے راستے میں کنٹینر لگائے گئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کنٹینر ہٹا دو، اور ہم اس حق پہ قائم ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اور اگر اس کا کوئی نتیجہ برا نکلا، بلکہ ہمیں خط دے دیا گیا ہے کہ اگر جناب علی اگر کچھ نقصان ہوا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. ہماری جان کو تو ہر وقت ہی خطرہ ہے کیونکہ ہم حکومت کے مخالف ہیں، لیکن یہ خط اور ایسی چٹھیاں لکھتے رہے ہیں لوگ، سو اللہ بہتر کرے گا. تو شیخ صاحب خطرہ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو آلریڈی خطرہ ہے، تو یہ کوئی اسپیسیفک تھریٹ آئی ہے آج کل کے حوالے سے یا اس ریلی کے حوالے سے آپ کو ملی ہے؟ جی یہ انہوں نے لیٹر دیا ہے یا نہیں ہے یہ تو ایڈمنسٹریشن کو پتا ہوگا. اس ملک میں جب بھی تحریک چلانے لگتے ہیں کوئی حملہ ہو جاتا ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے، کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے. اب یہ کنٹینر لگانے اور شہر میں حاملہ عورتیں دم توڑ رہی ہیں اس کا تو کسی کو نوٹس نہیں لے رہے، اور یہ نوٹس لے رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف ریلی نکل رہی ہے اور حکومت کے خلاف جلوس نکل رہا ہے. شیخ صاحب آپ نے حکومت کو چیلنج بھی آپ نے دے رکھا ہے، تو آپ نے پیمانہ کیا رکھا ہے؟ کتنے ہزار لوگوں کی اسٹرینتھ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہو جائیں تو پھر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ دیکھیں جی ہم تو پنڈی والے ہیں، ہم تو کوئی باہر سے لوگ نہیں منگاتے جی، ہماری کبھی سیاست میں یہ شامل نہیں ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں طاہر القادری صاحب کے ساتھ باہر سے، تو صاحب کا بات ہے کتنے لوگ آپ اکٹھے کر لیں گے؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ 15 سے 20 ہزار لوگ امید ہے جی، 10 سے 15 کے درمیان ہم لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. 3 سے 4 ہزار لوگ ہم راولپنڈی سے نکلیں گے جی. صحیح. اور 10 سے 15 ہزار لوگ زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو شیخ صاحب اگر 10 سے کم ہوئے تو پھر میں اسی تنخواہ پہ کام کروں گا. میں نے کوئی لوگوں کو وہ کوئی میرے میں ایسی بات تو نہیں ہے. 13 اگست کو ہم نے 20-25 ہزار کا کیا، میں تو احتیاطاً 10 کہہ رہا ہوں. میں ذہنی طور پر تیار ہوں کہ 20 ہزار سے لوگ زیادہ ہوں گے، لیکن سیاستدان کو بڑی بڑک نہیں مارنی چاہیے. جاننا چاہ رہے ہیں کہ بڑی بڑک نہیں مارنی چاہیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 10-15 ہزار لوگ ہوں گے. صحیح. شیخ صاحب یہ مرحلہ وار تحریک کی کیا منطق ہے، کیا لاجک ہے؟ پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کارکنوں کو ریسٹ بھی دیتے، تو یہ ریسٹ کے چکر میں حکومت کو ریسٹ نہیں مل جاتا ساتھ ساتھ؟ سر حکومت ہوتی ہے. اب دیکھیں نا TOR پہ انہوں نے اتنا ٹائم گوایا، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اسپیکر صاحب کے پاس مہینہ 1.5 مہینہ جائے گا، الیکشن کمیشن کے پاس 2 مہینے جائیں گے، پھر سپریم کورٹ میں جائے. حکومت کے یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں، اور اپوزیشن کا یہ رول ہوتا ہے کہ عوام کو کی بیداری کے لیے اور فکری سوچ میں اضافے کے لیے وہ اپنے تائیں کام کرے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخی کامیابی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آج دے گا. اب دیکھیں نا, اس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ شیخ رشید کو اسمبلی میں نہیں آنے دوں گا. اب میرا اور وزیر اعظم کا کیا مقابلہ جی؟ میرا سپیکر بند ہوتا ہے اگر آپ بھی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ بھی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. صحیح ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اسمبلی میں جاتا ہوں تو سپیکر نہیں چلتا, وہ باہر کیمرہ مین بیچارے اور میڈیا میرا ساتھ دیتا ہے, مجھے باہر بات میری عوام تک پہنچ جاتی ہے. گھر آؤں تو راستہ نہیں ملتا, اور اگر ریلی نکالنے جاؤں تو کنٹینر لگ جاتے ہیں, تو پھر اور کہتے ہیں اسمبلی میں آپ کی گنجائش نہیں ہے. تو پھر بتائیں, میں نے سڑکوں پہ ہی آنا ہے نا, سڑکوں پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ, اور فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا اور سڑکوں سے لیں گے فیصلہ. شیخ صاحب, آپ بات کریں کہ سڑکوں پر فیصلہ ہوگا, سڑکوں سے آپ کو کامیابی ملے گی, لیکن حکومت کا یہ دعویٰ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, لوگ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہوں, بورے والا کے ہوں یا پھر جہلم کے ہوں, عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اگر ان کے مقابلے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور شاعر مشرق علامہ اقبال بھی آ جائیں تو نواز شریف ان کی بھی ضمانت ضبط کرا دے گا, کیونکہ اس کا سٹرکچر ہی ایسا ہے, اس نے ایسی پلاننگ کی ہوئی ہے, اس کا ایسا سیٹ اپ ہے. ججز, ٹیچرز, پولیس, ایڈمنسٹریشن, ریگنگ, 4 اس کے فرنٹ مین ہیں. چاروں وزیروں کے جعلی ووٹ نکلے ہیں, 75 ہزار, 80 ہزار ووٹ کچرا نکلا ہے, گاربیج نکلا ہے. اور یہ وہ 4 ہیں جو ان کے ٹاپ منسٹر ہیں. باقی باتوں کو چھوڑیں, ایک منصفانہ انتخاب کے لیے ایک سٹرکچر جو ضروری ہے, وہ اس ملک میں نظام ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے آنے کا نظام, نیب کا نظام, ججز کی اپوائنٹمنٹ کا نظام, یہ سارا تبدیل ہونے کے قابل ہے. میں اس کے لیے ایک بات ہی کر سکتا ہوں. دیکھیں نا, لوگوں نے مجھے ایک سیٹ دی ہے, میں اس سے مسواک ہی کر سکتا ہوں, دانت تیز کر کے ان کو کاٹ سکتا ہوں. اگر مجھے یہ کہیں کہ میں ان کی تکہ بوٹی کر سکتا ہوں, وہ نہیں کر سکتا. سو میں رات کو روز جو ٹی وی پہ آتا ہوں, وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں, یعنی ان کو یہ پتہ ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے نا, اس سیاستدان کو آپ جانتے ہیں, یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس کا نام لے رہا ہے. اور یہ 3 دفعہ اس نے کہا ہے, یعنی کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح, کہ میرا ٹی وی پہ آنا بھی ان کو قبول نہیں, اسمبلی میں جانا بھی قبول نہیں. بتاؤ پھر میں کیا کروں, ادھر ریوڑیاں بیچوں. صحیح. تو شیخ صاحب, آج جو خرم نواز گنڈا پور صاحب نے کہا کہ معاہدہ توڑ دیا پنجاب حکومت نے راولپنڈی میں رکاوٹیں کھڑی کر کے, تو کیا معاہدہ تھا آپ کا؟ مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی انتظامیہ سے بات نہیں کی تھی. میں نے ساری زندگی کی سیاست میں ڈی سی, ایس پی, سی پی او, ڈی سی او, جو یہ بکواس ہوتی ہے, احترام سے میں نام لینا چاہیے, یعنی بکواس کا مطلب ہے یہ سسٹم, میں نے نہ کبھی کسی سے رابطہ کیا, نہ یہ دفتر. جب میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, گارڈن کالج پریزیڈنٹ تھا, پالی ٹیکنک پریزیڈنٹ تھا, اس وقت بھی میں نے یہ کام نہیں کیا. مجھے نہیں پتا کہ میرے لال ولی کا ایس ایچ او کون ہے اور ڈی ایس پی کون ہے. نو وے. تو شیخ صاحب, اپنے کام سے کام. اسحاق ڈار صاحب نے جو بل انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے قومی اسمبلی میں, انکوائری ایکٹ 2016 1956 کا جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے, تو کیا اس سے بھی آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم اب جو ہے تمام لوگوں کا احتساب ہوگا, اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اپوزیشن والے رکاوٹ ڈال رہے ہیں ان لوگوں کے احتساب میں جنہوں نے قرضے معاف کرائے, اس لیے وہ ڈائریکٹلی وہ چاہ رہے ہیں کہ صرف پرائم منسٹر کا احتساب ہو, باقی لوگ احتساب سے بچ جائیں. دیکھیں, پرائم منسٹر نے خود آفر کی کہ یہ احتساب مجھ سے شروع ہو, ان سے شروع ہو, اور جن نے قرضے معاف کرائے ان سے بھی شروع ہو. ہم نہ بینک گئے ہیں جی, نہ قرضہ لیا ہے, نہ انڈسٹری کھڑی کی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ رشید صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد, اور راولپنڈی میں بھی احتجاجی ریلی جو ہے وہ جاری ہے پاکستان عوامی تحریک اور عوامی مسلم لیگ کی جانب سے, جبکہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان مارچ بھی جاری ہے. اور یہ تحریکیں جو ہیں اپوزیشن کی جانب سے, یہ ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں, اور آنے والا ہفتہ اس لحاظ سے, بلکہ عید کے بعد کا جو ہفتہ ہوگا وہ زیادہ اہم ہوگا, چونکہ آج کے ان جو دھرنے ہیں, آج کے جو مارچ ہیں, ان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے بھی آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. تو آنے والے جو 2-3 ہفتے ہیں وہ سیاسی لحاظ سے کافی زیادہ اہم ہوں گے. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.